الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا ہفتہ وار سنت و برا ایک پیارا سا سلسلہ، بیسیکلی تو یہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا ایک اہم ترین کام یعنی ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ ویسے تو یہ اجتماع کے اندر ہم لائیو آتے ہیں مدنی چینل پر، مگر چونکہ کراچی میں ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے تو آج فزیکلی عوامی طور پہ اجتماع نہیں ہو رہا، مگر مدنی چینل کے ذریعے براہ راست اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ تلاوت قرآن ہوگی، انشاءاللہ سورہ ملک کی تلاوت سنیں گے، نعت شریف ہوگی، بیان ہوگا، ذکر ہوگا اور دعا کی جائے گی۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہے، شب جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، برکتیں لوٹنے کی رات ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے اجتماع میں شامل رہیے۔ آئیے وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت سنیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
سماوات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نظير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين سبحان الله سبحان الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا بہت پیارا کلام پیش خدمت ہے، سماعت کیجیے اور برکتیں حاصل کیجیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہر میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے
کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سیکھا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سما کو سمک میں سیکھا نشان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن سزائے مہر پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے مہر پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے لبا کے تلے ثنا میں کھلے لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात की रात हज़ारों मकामात पर दुनिया भर में हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा का सिलसिला जारी रहता है। और इसी सिलसिले में आज मदनी चैनल पर बराह रास्त हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा का सिलसिला है। इज्तिमा में यकीनन हाजरीन भी होते हैं, मगर चूँकि कराची में लॉकडाउन है और दावत इस्लामी में हमारे मदनी मरकज़ की तरफ से SOPs का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है, तो इसलिए आज मदनी चैनल के ज़रिए हम बराह रास्त सुन्नतों भरे इज्तिमा में शरीक हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान ठहरी रहती है, उसमें से कोई चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ लो। अल्लाह अकबर। यानी दुआ जो है वो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक हो जाती है, ठहर जाती है, लटक जाती है। दुरूद पढ़ा जाता है तो गोया ये दुआ जो है वो कबूलियत की तरफ चली जाती है। तो इसलिए कहा जाता है, दुआ के आदाब में भी है कि दुआ करने से पहले अव्वल और फिर आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लिया जाए तो ये दुआओं की कबूलियत का सामान हो जाता है। क्या शानदार वजीफ़ा है दुरूद पाक। क्या खूबसूरत शेर शायर लिखते हैं कि दुआ के साथ ना होवे अगर दुरूद शरीफ, ना होवे हश्र तलक भी बरावर हाजात, कबूलियत है दुआ को दुरूद के बाइस, ये है दुरूद की साबित करामतो बरक़ात। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का विर्द बना लीजिए। और आज तो वैसे भी शब जुमा है, जुमेरात की रात और जुमा का दिन, स्पेशली कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त कराची में भी रात हो रही है, मगर मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा जो मदीने की एक सर्द रात का वाक़या है। जो लोग मक्के मदीने की हाज़री को गए हैं वो जानते हैं कि वहाँ गर्मी भी बड़ी ज़ोर व शोर से हाज़री देती है और जब सर्दी की हाज़री होती है तो वो भी बड़ी कमाल की होती है। बहरहाल मदीना मुनव्वरा की एक सर्द रात थी और ऐसी तारीख, यानी उन दिनों में चाँद भी नहीं था और फिर साथ साथ अंधेरे के साथ साथ सर्दी भी कड़ाके की थी। और ऐसे मौके पर इंसान तो कुजा जानवर भी सड़कों पर कम निकलते हैं, मगर उस वक्त मदीने की सड़क, उस रोड पर दो शख्स जो हैं वो चलते चले जा रहे थे। अच्छा, इन दोनों में कोई लिबास में भी ख़ास फ़र्क नहीं था, मगर एक आका था और एक ग़ुलाम था। आपस में दोनों बातें करते करते मदीना मुनव्वरा के नवाही इलाकों में, यानी सबब एरिया में, शहर से बाहर आ गए। दूर एक खैमे में कुछ रोशनी नज़र आई तो आका ने ग़ुलाम से कहा कि इस वक्त कौन हो सकता है? तो ग़ुलाम ने कहा, हो सकता है हुजूर के कोई काफ़िला, कोई रास्ते के मुसाफिर हों और यहाँ ठहरे हों। बहरहाल वो करीब पहुँचे तो पता चला कि खैमा है, उसमें एक औरत है और उसके कुछ बच्चे बाहर रो रहे हैं। बाहर से आका ने इजाज़त तलब की उस बूढ़ी खातून से कि आप इजाज़त दें तो मैं खैमे के अंदर आ जाऊँ। तो खातून ने कहा, खैर का इरादा है तो अंदर आ जाओ। बहरहाल वो अंदर गए, पूछा कि ये आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा, बच्चे भूख से रो रहे हैं। तो कहा, आप क्या पका रही हैं? कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ हंडिया में पानी डालकर चम्मच हिला रही हूँ ताकि बच्चे जो हैं कुछ देर में थक कर सो जाएं, और हमारे पास कुछ भी नहीं कि अपने बच्चों को खिला सकें। अमीरुल मोमिनीन, हमारे जो वतन का या हमारे शहर का है उसको हमारे हाल की फ़िक्र नहीं है और हम किस तकलीफ़ में हैं। क़यामत के दिन अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला फ़रमाएगा। यकीनन आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है। ये सुनकर जो शख्स, जो आका था, अंदर गया। उसने कहा कि माजी, अमीरुल मोमिनीन को क्या पता कि आप किस हाल में हैं? तो उसने कहा कि हम उसकी रियाया हैं, उसको पता होना चाहिए कि हम किस कैफियत में हैं। बहरहाल आका बेकरार होकर बाहर निकला, अपने ग़ुलाम के साथ बड़े तेज़ तेज़ कदमों चलता हुआ अब वापस एक गोदाम की तरफ गया। शहर के उस अनाज के गोडाउन का दरवाज़ा खोला गया, एक बोरी के अंदर अनाज डाला गया, उसमें आटा भी डाला गया और भी रोटी के लिए सामान, कुछ सालन के लिए सामान डाला गया, और उसके बाद खजूरें भी थी, कुछ रकम भी थी, खाना पकाने के दीगर लवाजमात भी थे।
اب آقا نے اپنے غلام جس کا نام اسلم تھا، اس اسلم سے کہا کہ ایک اسلم ایسا کرو یہ بوری میرے کاندھے پہ ڈال دو۔ وہ غلام تھا، کہنے لگا حضور میں آپ کے ساتھ ہوں، میں وزن اٹھا لیتا ہوں۔ اس آقا نے کیا کمال کا جواب دیا، کہا کہ کیا قیامت کے دن بھی تم میرے حصے کا بوجھ اٹھا سکو گے؟ آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لیتے ہو، یاد رکھو وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور کسی کی تکلیف دوسرے کو نہیں دی جائے گی، کیا اس دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ خادم ظاہر آقا کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا، بوری کاندھے پر رکھ دی گئی۔ ایسا منظر نارملی دیکھنے کو نہیں ملتا ناظرین کہ آقا بوری اٹھائے اور خادم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بہرحال واپس اس خیمے میں پہنچے، اس بوڑھی خاتون کے خیمے میں اب جب بوری لے کر داخل ہوتے ہیں تو وہ حیران ہو گئی۔ اب اس برتن میں کھانا پکنا شروع ہو گیا اور آقا جو ہے اس نے خود آگ لگائی، لکڑیوں کو آگ لگائی اور اس کی داڑھی سے بھی گویا دھواں گزرنے لگا۔ الحمدللہ۔ اب جناب کچھ دیر کے بعد جب یہ کھانا پک گیا تو اس آقا نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھانا کھلایا۔ ناظرین بچے تھوڑی دیر میں خوش ہو گئے۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ آقا بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا اور تاکہ بچے اور خوش ہوں، اور کھیلتے کھیلتے بچے سو گئے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ تمہارا اللہ بھلا کرے، تم نے اس دکھ والے معاملے میں ہمارا ساتھ دیا، ہم بھوکوں کو کھانا کھلایا، امیر المومنین بننے کے تو تم قابل ہو۔ آقا کہتا ہے ماں جی یہ تو کوئی ایسی کمال کی بات نہیں، لیکن کہاں میں اور کہاں امیر المومنین کا منصب اور میں اس قابل، لیکن ایسا ضرور ہے کہ جب آپ امیر المومنین کے دربار میں آئیں گی تو وہاں مجھ سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اب باہر نکل کر آقا نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ میں جب سے وہ بچے رو رہے تھے میں بے قرار ہو گیا تھا اور میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ جب تک بچے خوش نہیں ہو جائیں گے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ناظرین یہ احساس ذمہ داری کا واقعہ، یہ عظیم خدمت کرنے والا واقعہ میں بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، مدینہ منورہ کی سخت سردی کی رات میں یہ کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ شہر مدینہ کا دورہ کرنے باہر نکلا؟ یہ کون تھا جس نے اپنے اور اپنے خادم کے درمیان ہر امتیاز کو ختم کر دیا تھا؟ یہ کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتا تھا؟ یہ کون تھا جس کے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ یہ کون تھا جس نے رات گئے ایک غریب و نادار عورت اور اس کے روتے ہوئے بچوں میں خوشیاں تقسیم کی؟ یہ کون تھا جس کی باتوں کے ہر لفظ سے خوف خدا ظاہر ہوتا تھا؟ یہ کون تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے ان غریب بچوں کو کھانا کھلایا؟ یہ کون تھا جس نے ان روتے ہوئے بچوں کی دل جوئی کی اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی؟ یہ کون تھا جس کے اس طرز عمل کو دیکھ کر وہ بوڑھی خاتون کہہ اٹھی کہ امیر المومنین ہونے کے حقدار تو تم ہی ہو؟ یہ کون تھا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی اور نہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا نام جب بھی لیں سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ یہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امیر المومنین تھے مگر احساس ذمہ داری کا عالم یہ تھا، کتنا خوف خدا تھا اور اپنے ہاتھوں سے غریبوں کا کام کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ صرف میں اگر اس ایک واقعے پر ہی ناظرین بیان کروں تو پورا بیان ہو جائے گا کہ کس قدر اس واقعے سے ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں، عاجزی، انکساری، خوف خدا، احساس ذمہ داری، اپنی رعایا کا خیال، غریبوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کا جذبہ۔ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے۔ اے کاش ایک ذرہ عطا فرما دے کہ ہم بھی مسلمانوں کی تکلیف دیکھ کر خود بھی اپنے اندر کچھ تکلیف محسوس کریں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جناب کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، اپنا کام سیدھا ہونا چاہیے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، آج جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے ان کے بارے میں صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، ایک بڑے کمال کے صحابی ہیں ناظرین، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب بھی نیک لوگوں کا تذکرہ کرو تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے میں جلدی کرو۔ ہائے ہائے ہائے، فرماتے بے شک حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا مدد تھا، بے شک حضرت عمر کا خلیفہ بننا فتوحات یعنی کامیابیوں کا ذریعہ تھا۔ اللہ کی قسم جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ درختوں کو بھی اس کا دکھ ہوا۔
اللہ تعالیٰ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو آپ کو قوت دیتا اور ہدایت کرتا تھا۔ اللہ پاک کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فاروق اعظم کسی کتے سے محبت کرتے ہیں تو ضرور میں بھی اس کتے سے محبت کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی کچھ جان لیجئے پہلے، یہ بات کرنے والے صحابی خود کتنا بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سیدنا عمر فاروق کی کیا شان تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فقہا صحابہ میں سے ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ بلند رتبہ صحابی بھی ہیں، ماہر عالم دین بھی ہیں، اور بلند رتبہ مفتی بھی ہیں۔ صحابہ اکرام آپ سے فتوے پوچھا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے، میرے آقا نے فرمایا جو قرآن کریم ایسے پڑھنا چاہے جیسے نازل ہوا ہے اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھے۔ آئے ہائے کیا تلاوت ہوگی، کیا قرآن پڑھنے کا انداز ہوگا کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جسے، دوبارہ سنیں حدیث، جو قرآن کریم ایسے پڑھنا چاہے جیسے نازل ہوا ہے اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھے۔ ہائے 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 کیا تلاوت ہوگی، اللہ اس تلاوت قرآن پاک کا ایک ذرہ، ایک صدقہ ہمیں نصیب فرما دے۔ پیارے نبی، سچے نبی، اچھے نبی، مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی کیا ڈیوٹی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی؟ ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ ان کی خدمت کیا تھی کہ نبی پاک کے نالین شریفین اور تکیہ مبارک اٹھاتے اور رکھنے کی ذمہ داری، تکیہ اٹھانے کی اور رکھنے کی ذمہ داری، اور چپل مبارک جس کو نالین شریف ہم کہتے ہیں وہ اٹھانے کی خدمت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الوسادتی والنعلین کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف اور تکیہ مبارک اٹھانے والے ایسے صحابی۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا کرو نا تو عمر فاروق کا ذکر پہلے کیا کرو، جلدی کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر محبت کا اظہار کیسا؟ دیکھیں کتا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی محبت نارملی نہیں کرتا، مگر ایک ایسی حقیر چیز کی مثال دے کر کہنا کہ اگر کوئی کتے سے بھی محبت کرے، حضرت عمر فاروق اگر کسی کتے سے بھی محبت کریں تو میں اس چیز سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار سے، خلفائے راشدین سے، خاص طور پر پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق سے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق سے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی سے، چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان سب سے کمال محبت کرنے، ان کا کمال ادب کرنے اور ان کے ذکر سے زبان تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو نصیحت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے انہی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے کچھ تعارف سنیے۔ آپ بلند رتبہ صحابی رسول بلکہ مراد رسول ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اللہ پاک سے مانگ لیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا۔ عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہیں، چنا اس پاک نے دی کے لیے اس پاک ستھرے کو، حبیب دین داراں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی عزت اور غلبے میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ ناظرین، یہ بڑا کمال کا جملہ ہے۔ میں اور آپ جب ایمان والے ہوئے نا تو ہماری عزت بڑی ہے، ہمارا تو سب کچھ اسلام لانے کی برکت سے ہے نا، مگر
ان کا اسٹیٹس اور مرتبہ سمجھیے کہ حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے تو اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا. اللہ اکبر, کس قدر وہ باکمال ہستی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہی مسلمانوں نے حرم پاک میں اعلانیہ نماز ادا کی. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو اپنا وزیر فرمایا. اسلام کی تمام اہم منصوبہ بندیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصی مشیر رہے. ساری زندگی حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کم و بیش 10 سال 6 ماہ اور 8 دن تک مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین رہے. آخر میں مسجد نبوی شریف میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک کافر نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا جس سے آپ زخمی ہوئے اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت پائی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوئے. کیا زندگی گزاری اور کہاں قبر پائی. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں, محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا, آپ کی کیا شان تھی اور دعا بھی کیسی کمال کی کرتے تھے. آپ کو مدینہ شریف سے محبت کتنی تھی. آپ دعا کرتے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ اکبر. کہتے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور آقا کے مدینے میں موت عطا فرما. رب کریم نے کیسی دعا قبول کی. نماز کی عالم میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, آپ زخمی ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے شہید بھی ہو جاتے ہیں اور تدفین بھی مدینے میں. اور کیسی جگہ پر محبوب اکرم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوتی ہے. سبحان اللہ. آج جمعرات کی رات ہے, قبولیت کی رات ہے. ہم ہیں بڑے گناہ گار مگر اللہ کے نیک بندے کی اس دعا کو ہم بھی دہراتے ہیں کہ رب کریم ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما. ہمیں ہمارے وطن میں نہیں, دنیا کے کسی اور مقام پر نہیں, میرے مولا جب موت دینا آقا کے قدموں میں مدینہ منورہ میں ہمیں موت عطا کرنا اور جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے مرنا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا آقا, رسول اللہ وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. ویسے تو ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی سیرت پر گھنٹوں بات کی جائے, بلکہ کہوں کئی بہت سارے بیانات بھی کیے جائیں تو آپ کی ذات کو کور اپ نہیں کیا جا سکتا. کمال کی ہستی ہیں. آپ کا خوف خدا, آپ کی عدالت, آپ کا عشق رسول, آپ کی اسلام سے محبت, آپ کی انوینشنز, دین کی جو خدمات آپ نے کی, آپ کی فتوحات, آپ کا علم, آپ کا تدبر, بہت کچھ آپ کی ذات میں بیان کیا جا سکتا ہے. مگر آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک بڑا ہی انوکھا پہلو کہ قرآن کریم فرقان حمید سے جو آپ کا تعلق ہے, آئے ہائے یقین کریں جب یہ اس بیان کی تیاری کے لیے میں یہ پڑھ رہا تھا تو ایمان تازہ ہو گیا کہ آپ کے ایمان لانے سے لے کر بقیہ پوری زندگی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک سے ایسی کنیکٹڈ ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو بھی فیضان قرآن نصیب فرمائے, فیضان عمر فاروق نصیب فرمائے. آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی کیسا ہے, یہ بھی قرآن سے آپ کی, جس کو یہ کہنا قرآن کا کیسا اثر آپ نے لیا. مشہور واقعہ ہے کہ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آپ اسلام کے سخت دشمن تھے. ایک دن سخت غصے میں ننگی تلوار لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں معلوم کسی نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو. کہا رسول پاک جس کو لوگ اللہ کا نبی کہتے ہیں ان کو شہید کرنے جا رہا ہوں.
فرمایا انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے، بہن پر بھی تشدد کیا، بہنوئی کو بھی خوب مارا، مگر جب یہ دیکھا کہ مار کھانے کے باوجود بھی ان کے دل سے اسلام کی محبت کم نہیں ہوئی ہے، تو خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ ایسی لذت کیا ہے اسلام میں، یہ کون سی طاقت ہے۔ حضرت عمر کا ایک آپ کا جلال اور آپ کا ایک انداز ہوتا تھا، بڑے بڑے ڈر جاتے تھے، مگر بہن بھی اور بہنوئی بھی یہ دونوں اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں، دیر از سم تھنگ اسپیشل۔ تو اب آپ نے بہن سے قرآن کریم مانگا اور بہن نے فرمایا کہ ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، غسل کروایا، غسل کرو یا وضو کرو پھر قرآن کریم ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، قرآن کریم ہاتھ میں لیا اور جب کھولا تو سورہ طٰہٰ کی یہ آیات سامنے تھیں، آپ نے پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، ترجمہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کر۔ بس یہیں تک پڑھا تھا کہ قرآن کریم نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کا دل پگھل گیا، دل میں نور ایمان پیدا ہوا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اللہ اکبر۔ آپ کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ایسی خوشی کا باعث ہوا کہ سارے صحابہ نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا، حرم کعبہ تک اس کی گونج گئی، اور یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اپنی بغل سے بولے عمر، یہ تو پتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، پڑھ کے کلام پاک خدا، دل کے عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچیں یہ کیسا منظر ہوگا کہ حضرت عمر اب ایمان لے آئے ہیں اور جو ماشاءاللہ صحابہ کرام ہیں ان کا جذبہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ نبی پاک کی خوشی کا بھی عالم تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اب ناظرین یہ تو ایمان لانے کا واقعہ اور قرآن سے اثر لینے کا واقعہ، مگر اس کے بعد تو کمال ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا فیضان جاری ہوا کہ محدثین علماء کرام جب خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرتے تو ایک خاص چیپٹر، ایک خاص عنوان ذکر کیا جاتا ہے، موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خاص حضرت عمر فاروق کی سیرت کا کمال کا حصہ ہے کہ ایسی کوئی اور صحابی، ایسی اور کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جن کی سیرت میں باقاعدہ سے ایک چیپٹر کے طور پر موافقات بیان کی جاتی ہوں۔ مطلب کیا ہے موافقات کا؟ یعنی قرآن کریم کی وہ آیتیں جو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں، یعنی جو آپ نے فرمایا، مشورہ دیا یا آپ نے کوئی رائے دی اور اللہ نے اس کو قرآن میں نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی واقعات ہیں، یہ ایسے مطلب یہ سمجھے کہ آپ ابھی سنیں گے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کیا مرتبہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور یہ کتنی آیات ہیں؟ علماء فرماتے ہیں یہ کم و بیش 20 آیات ہیں، اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں 20 سے بھی زیادہ آیات ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں اور جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا میں اس کی کچھ مثالیں، 20 تو ظاہر بیان آج نہیں ہو سکیں گی، مگر کچھ آیتیں آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس میں بہت ساری آیتیں وہ ہوں گی جو بار بار پڑھنے یا سننے کی وجہ سے آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟
آئے ہائے، اس پر کیا آیت کریمہ نازل ہوئی؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ایک بار فاروق اعظم نے عرض کی کہ حضور اگر ہم صفا اور مروہ کا طواف یعنی سعی کریں تو کتنا اچھا ہوگا۔ کیا آیت نازل ہو گئی؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ قرآن کہتا ہے، کتنی مشہور آیت ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا، جب یہ واصل جہنم ہوا اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اس پر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ترجمہ، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تو جو آپ نے مشورہ دیا یا رائے دی اس پر قرآن نازل ہوا۔ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، اب جو واقعہ ہے اٹس بیونڈ دا لیول۔ اللہ اکبر۔ اس کی یعنی اس کی کوئی کیا شان بیان کرے، ذرا سنیے گا میں جو کیا کہنے جا رہا ہوں۔ میں یقین کرے جب یہ پڑھ رہا تھا نا، جس کو کہتے ہیں نا کبھی کبھی کچھ باتیں سن کر پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا۔ ایک بار ابن سوریہ یہ کافر تھا، اس نے کہا ہم جبریل کے دشمن ہیں، اگر تمہارے نبی کے پاس میکائیل وحی لے کر آتے ہوتے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ یعنی اس نے کہا کہ جبرائیل چونکہ لے کر آئے تو اس لیے ہم تو ان کے دشمن ہیں، ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، اگر میکائیل لاتے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ اس بدبخت کی ایسی گستاخی والی گفتگو سن کر حضرت عمر نے پتہ ہے کیا کہا؟ ذرا سنیے گا، حضرت عمر کے جملے سنیے گا۔ حضرت عمر نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ حضرت عمر نے اپنی طرف سے کافر کو یہ جواب دیا، ادھر جبریل امین بارگاہ رسالت میں یہی جملہ قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ بولنا آسان ہے، یہ کہہ کر نکل جائے آدمی، ذرا سوچئے مرتبہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ جو حضرت عمر اسے جواب دے رہے ہیں، ایگزیکٹلی وہی الفاظ۔ اب سنیے قرآن کی آیت، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 98۔ جبریل امین کیا قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح اسلام میں پہلے شراب حلال نہیں تھی۔ ناظرین ذرا یہ بھی سنیے گا واقعہ۔ آئے ہائے، عمر فاروق اعظم نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر، اے اللہ شراب کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ ترجمہ، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو۔ اچھا، اس آیت میں صرف نمازوں کے اوقات میں شراب پینے سے منع کیا گیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بلایا، آیت کریمہ سنائی، حضرت عمر نے پھر دعا کی، یا اللہ مزید واضح حکم عطا فرما۔ ایک اور آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ ترجمہ، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے۔ اس آیت میں شراب کی برائی بیان کی گئی مگر اسے مکمل طور پر حرام قرار نہیں دیا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دو عالم کے داتا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو پھر بلایا اور یہ آیت سنائی کہ اب یہ حکم آیا ہے۔ آپ نے پھر دعا کی، یا اللہ مزید حکم واضح فرما دے۔ آئے ہائے، دل میں کیا تھا کہ یہ مکمل طور پر پابندی لگ جائے۔ اب قرآن پاک کی ایک اور آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو کیا فرمایا قرآن نے؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت
اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دوبارہ یہ آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں کیا ہوا؟ شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ ملی تائید خدا، تائید حبیب خدا، مل گئی تائید اصحاب خیر الورا، دیا حق نے ان کا ساتھ ہے، فاروق اعظم کی کیا بات ہے، پے کرے صدق و وفا، ان کے حق میں رسول خدا کی دعا، جب بھی کچھ کہے حق تیرے ساتھ ہے، فاروق اعظم کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو یہ ساری آیتوں کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی شاندار کتاب، بڑی ضخیم کتاب ہے اور کمال کا انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی سیرت پر فیضان عمر فاروق اعظم، فیضان فاروق اعظم، یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے، دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کر کے بھی منگوا سکتے ہیں۔ یکم محرم ان کا دن بھی آ رہا ہے تو اس سے پہلے یہ کتاب گھر میں آ جائے، اس کو پڑھنے والے بنے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب کچھ احادیث سنتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بے شک اللہ پاک، ذرا جملہ سنیے گا، اللہ پاک عرفہ کی رات کو مسلمانوں پر عمومی فخر فرماتا ہے اور عمر پر خصوصی فخر فرماتا ہے۔ شان تو دیکھو، یہ کیسے صحابی رسول ہے کہ رب جن پر خصوصی عرفہ کی رات فخر فرماتا ہے۔ بے شک پہلے انبیاء کرام کی امت میں محدث ہوتے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے محدث؟ فرمایا جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ حضرت عمر ایسے محدث ہیں کہ جن کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ جناب ہم کسی کو محدث کہتے ہیں، جیسے ہم محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث پاک کا بہت بڑا عالم، یعنی اور اس حدیث پاک میں جو لفظ محدث آیا اس سے مراد وہ شخص جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے۔ آقا فرماتے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میرے ساتھ ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد عمر جہاں بھی ہو حق اس کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، کمال دیکھیں، ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ شیطان سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ حضرت عمر کی شان دیکھو، انبیاء کے سرور آقائے عمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر کوئی فرشتہ ایسا نہیں مگر وہ عمر کی عزت کرتا ہے، اور زمین پر کوئی شیطان نہیں مگر وہ عمر سے دور بھاگتا ہے۔ آئے ہائے، ہر فرشتہ فاروق اعظم کی عزت کرتا ہے اور ہر شیطان ان سے خوف کرتا ہے۔ گلی سے بھاگ جاتا ہے ایسا رعب، ایسا دب دبا فاروق اعظم کا۔ ابھی ہم نے موافقات عمر کے بارے میں سنا، بعض نادان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان موافقات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو موافقات عمر کو ماننے سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ مثلا اگر ہم مانتے ہیں کہ ایک جملہ جو فاروق اعظم کی زبان سے نکلا وہی جملہ قرآنی آیات بن کر نازل ہوا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت عمر پر بھی معاذ اللہ وحی نازل ہوتی تھی، اور یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ لہٰذا موافقات عمر کو ماننا درست نہیں، یہ بڑا ہی بیکار اعتراض ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام، پہلے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سن لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر ہوتا۔ تو سبحان اللہ، حضرت عمر کی موافقات کو مان لینے سے ختم نبوت کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ختم نبوت کی شاندار دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کے تحت جو بات لکھی ہے نا، وہ کہتے ہیں قدم ہی توڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ
حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اپنی کوشش سے اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے نبوت کا تاج پہناتا ہے۔ ہاں، یہ تاج نبوت اللہ پاک پہناتا صرف اسی کو ہے جس کو اس کے لائق بناتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تمام اوصاف جو نبیوں میں ہوتے ہیں وہ سارے اوصاف حضرت عمر میں پائے جاتے ہیں، مگر اللہ پاک نے انہیں نبی نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا یہ الفاظ، وہ عظیم شخصیت جن کے اوصاف انبیاء کرام کے اوصاف جیسے ہیں، جن کا کردار پاکیزہ، جن کے اخلاق پاکیزہ، جن سے شیطان ڈرتا ہو، جن کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہوں، جن کی زبان پر اللہ پاک نے حق رکھ دیا ہو، جن کی رائے کے موافق قرآنی آیات اترتی ہوں، جب ایسی بلند شان والے صحابی اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کرتے ہیں، جب یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں، جب یہ بلند رتبہ صحابی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، تو اب قیامت تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے چاہیے کہ پہلے آئینے میں اپنا منہ دیکھے۔ نبوت تو بہت ہی بلند درجہ ہے، اب قیامت تک کوئی شخص فاروق اعظم کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ فاروق اعظم صحابی ہیں اور اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ حضرت فاروق اعظم کی موافقت میں قرآن کریم اترا کرتا تھا، اب تو قرآن کریم مکمل ہو چکا، تو اب کسی کی رائے پر قرآن نہیں اتر سکتا، کسی کی رائے پر قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہو سکتی، تو اب کوئی دوسرا عمر بھی نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عمر کی رائے کے موافق قرآن کریم کی آیات اترا کرتی تھی، پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر اتنی بلند شان ہونے کے باوجود نبی نہیں ہیں بلکہ صحابی ہیں، تو یہ تو زبردست دلیل ہو گئی نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر آنا ممکن ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن چکے ہوتے۔ جب وہ شخصیت جن کی موافقت پر قرآن اترتا تھا وہ نبی نہ ہوئے تو کوئی ایرا غیرہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ لہذا موافقات عمر کو ماننا ختم نبوت کا انکار نہیں، الحمدللہ ختم نبوت کی زبردست دلیل ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن، تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن، نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، اچھا اب بات شروع میں ہم نے کی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے ایک خاص تعلق ہے، ایمان لائے تو قرآن سن کر۔ اچھا کئی صحابہ معجزات دیکھ کر قرآن لائے، کئی صحابہ غزوات یا جنگوں میں معاملات کو دیکھ کر ایمان لائے، کئیوں نے پیارے آقا کے اخلاق دیکھ کر ایمان لائے، مگر حضرت عمر فاروق قرآن سن کر ایمان لائے، یہ قرآن سے خاص اٹیچمنٹ ہے۔ اچھا پھر آپ نے دیکھا موافقات قرآن، یعنی آپ کی زبان سے جو نکلتا تھا 20 کے قریب آیتیں قرآن میں اس میں نازل ہوتی ہیں۔ اچھا پھر حضرت فاروق اعظم کی شان میں بھی قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ اکبر، اور علماء فرماتے ہیں یہ بھی تقریباً 20 کے قریب آیتیں ہیں جس میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہوئی ہے۔ ایک دو آیتیں میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے میں بڑے فکر مند تھے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ فکر کی کیا بات ہے؟ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل آپ کے ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ ہیں، حضور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ پیارے آقا کو دلاسا دیتے ہوئے آپ نے ایک ترتیب بیان کی کہ حضور اللہ آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ ہیں، حضور میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے یہ پیارے آقا کو رائے دی، مشورہ دیا، دلاسے کے لیے الفاظ کہے، اللہ اکبر، اس کی تصدیق پر قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ اور ذرا آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس آیت کی تفسیر میں فرمایا صالح المؤمنین ابو بکر و عمر، یعنی اس میں جو صالح مومنین کا ذکر ہے نا، اس سے مراد ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو قرآن صالح مومنین کہتا ہے، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی پیاری آیت جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کس طرح نازل ہوئی، پارہ 26 سورہ حجرات کی جو دوسری آیت ہے، اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کی بھی آواز جو ہے ہرگز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک سے اونچی نہ ہونے پائے۔
ورنہ تمہارے اعمال، تمہاری نمازیں، روزے، حج برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ترمذی شریف میں آتا ہے کہ فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام جو تھے انہوں نے بہت احتیاط اختیار کر لی۔ فاروق اعظم تو اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم نے کیا کہا، ریپیٹ کروانا پڑتا تھا، کیونکہ وہ قرآن کی آیت سن لی تھی کہ نبی پاک کے دربار میں آواز بلند نہیں کرنی ہے۔ تو یہ جو آہستہ آواز میں بات کرنے والا انداز تھا نا، اس کی فضیلت پر بھی قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن کہتا ہے ترجمہ کنز العرفان، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ دو صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو بارگاہ رسالت میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے تھے، بالخصوص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا؟ اللہ پاک نے ان کے دل تقوی اور پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش یقینی ہے، یہ قطعی یقینی جنتی ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ان کی بخشش کا اور ان کے لیے بڑے ثواب کا اعلان فرما دیا ہے۔ قرآن جن کی بخشش کا اعلان کرتا ہے یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں ناظرین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس قدر بڑا مقام، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، نبی پاک سے جنت کی بشارت سن لینے کے باوجود خوف خدا کا عالم کیا ہے؟ صرف حضرت عمر فاروق کے خوف خدا پر بات کی جائے نا تو اس کے لیے بھی گھنٹوں درکار ہے، اتنے واقعات ہیں۔ مگر میں وہی قرآن کی، آج ہمارا ٹاپک ہی فاروق اعظم اور قرآن ہے، تو قرآن سے آپ کا تعلق کیسا تھا کہ آپ ایک بار نماز میں آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک بار امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طور کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کی۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ ترجمہ، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ آیت پڑھ کر آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور ایسی رکت طاری ہوئی کہ روتے روتے آپ کی سانس اکھڑ گئی اور کم و بیش 20 دن تک آپ کی یہی کیفیت رہی۔ ناظرین غور کیجئے، میں اور آپ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، اول تو کتنا پڑھتے ہیں، اور فاروق اعظم ہیں کہ قرآن جن کی رائے پر قرآن نازل ہو، ہیں جن کی شان قرآن بیان کرے، وہ خود قرآن پڑھیں تو آنسو سے ہچکیاں بن جائیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج نماز میں موبائل پہ کوئی بیل بج جائے تو بس اب دھیان یہی ہے کہ پتہ نہیں کس کا میسج ہوگا، کیا پکچر آئی ہوگی، کیا پیغام آیا ہوگا، سلام پھیرنا، دعا بعد میں کرنی، پہلے موبائل نکالنے کوئی میسج آیا ضرور۔ اچھا، لوگ وائبریشن پہ رکھتے ہیں تو موبائل ہل رہا ہوتا تو پتہ چل جاتا ہے کچھ آیا ہے، نیا آیا ہے۔ اللہ کا پیغام بھی تو آیا ہے، ہم سبھی کے لیے تو آیا ہے۔ اس قرآن سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا، رمضان میں کئی لوگوں نے قرآن پڑھا تھا، کیا اس کے بعد بھی پڑھا؟ اور پھر قرآن پڑھتے وقت یہ کیا سمجھنے کا انداز ہوتا ہے، کیا ہماری بھی کچھ کیفیت بنتی ہے؟ خدا را ناظرین، قرآن سے دوستی کر لیجئے، یہ اللہ کا پیغام ہے مومنوں کے نام، مگر بدقسمتی سے قرآن سے بڑی دوری ہے۔ بڑی ڈرا دینے والی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ سوچئے ہمارے دلوں میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان پڑھ کر تو جس کو کہتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم ایٹ لیسٹ قرآن سے دوستی کرنے والے تو بن جائیں۔ یہ قرآن قبر میں کام آئے گا، یہ قرآن قبر میں نور کا کام کرے گا، شفاعت کرے گا۔ سورہ ملک روزانہ رات پڑھنے والے کے بارے میں ہے کہ یہ سورت قبر میں مرنے کے بعد بندے کی شفاعت کرے گی، عذاب قبر سے اسے بچائے گی۔ لیکن شاید روز ڈرامے، فلمیں اور موبائل کے ویڈیوز دیکھنے کا ٹائم ہے، سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں ناظرین، قرآن پاک سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ دوستی کر لیجئے قرآن پاک کو، کہ جو بہت سارے سافٹ ویئر آن کرتے ہیں نا، بہت سارے سافٹ ویئر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جب میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ ہاں، لوگ ہو سکتا ہے کہیں بھی، یار 4 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہمارا دوست، یار یہ تو روز کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتا تھا، 3 دن سے کوئی چیز پوسٹ نہیں کی، خیر تو ہے۔ اور جب معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا ایکچولی بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، بندہ ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ کیونکہ روز آن لائن ہونے والا، بلکہ دن میں کئی بار آن لائن ہونے والا، وہ 4 دن تک آن لائن نہ ہو تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔
مگر روزانہ کئی سافٹ ویئر آن لائن کرنے والے سے پوچھو کہ قرآن کب آن لائن کیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے، مگر قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا، وہاں بھی شفاعت کا کام کرے گا. تو پلیز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے جو اٹیچمنٹ ہے، آج جو ہم نے باتیں سنی ہیں، اپنے دل میں بھی قرآن سے محبت پیدا کیجیے. کوئی ایسا دن نہ گزرے ناظرین، آج نیت کر لیں جتنے بھی مجھے دنیا میں سن رہے ہیں، بعد میں سنیں، کہ میرا دن جب تک میں سوؤں گا نہیں، جب تک میری آنکھیں کچھ اللہ کا کلام دیکھ نہ لیں، میرے کان کچھ اللہ کا کلام سن نہ لیں، میری زبان کچھ اللہ کا کلام پڑھ نہ لے. آئے ہائے، روز قرآن کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، دل بھی ٹھنڈا ہوگا، نور قرآن ملتا رہے گا. اور سبحان اللہ، دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی شاندار تحریک ہے، قرآن کی خدمت کا جو سسٹم، قرآن کو ترویج و اشاعت دنیا بھر میں پہنچانے کا، اس کی تعلیمات کو جو سسٹم دعوت اسلامی میں ہے، میں سمجھتا نہیں دنیا میں کسی اور کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا. ہمارے 5000 کے قریب مدارس اور جامعات ہیں ناظرین، جس میں لاکھوں بچوں کو قرآن مفت پڑھایا جاتا ہے. 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے، ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں رات کو فجر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں فار ایڈلٹس، بڑے لوگوں کے لیے، کہ جو دن میں آئیں اور کاروبار وغیرہ کر کے کچھ تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں. یعنی اگر آل ٹوگیدر سب کو جمع کیا جائے تو یہ تعداد تو نہ کتنے لاکھ اسٹوڈنٹ میں بن جائے گی، کتنے لاکھوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا. اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی دعوت اسلامی کے قریبی مدرسے، یا بڑے ہو گئے ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان سے رابطہ کر لیجئے. چلے میں ایک آن لائن بھی آپ کو زبردست اپلیکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں. کیا خوبصورت آرگنائزیشن ہے دعوت اسلامی، اور کتنے خوبصورت ہمارے لیے انتظام کر دیے ہیں. ہمارے فنگر ٹپس پر ہمیں قرآن اور دین کی تعلیم دے دی ہے. اگر آپ گھر بیٹھے آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے مخارج ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں، ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تو فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا شاندار شعبہ ہے. آپ اس کی ویب سائٹ پر جائیں، اپنا ٹائم بتائیں، اس ٹائم پر آن لائن آپ کو قاری صاحب پڑھا دیں گے، 1 to 1 پڑھا دیں گے. اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں، لیڈیز کو لیڈیز پڑھائیں گی، جینٹس کو جینٹس پڑھائیں گے، بچوں کو بھی پڑھایا جائے گا، بچیوں کو بھی پڑھایا جائے گا. یعنی آپ اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق wherever you are in the world، دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. نہیں جا سکتے تھے نا مدرسے، چلے آن لائن پڑھ لیں. اب تو آن لائن پہ بہت کچھ کرتے ہیں نا، سارا دن تو موبائل کے ساتھ ہیں، اسی موبائل سے قرآن سیکھ لیں. ایک اپلیکیشن بھی بتا دیتا ہوں، کیا کمال کی اپلیکیشن ہے. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے، دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک موبائل اپلیکیشن جاری کی ہے جس کا نام ہے مدنی قاعدہ. آئے ہائے، اور اس اپلیکیشن میں مکمل مدنی قاعدے کی آڈیو شامل کی گئی ہے. یعنی آپ اس اپلیکیشن میں آپ جب بھی قرآن پاک قاعدہ کھولیں گے اور جس ورڈ پر کلک کریں گے، اس ورڈ کی آڈیو سے آپ کو تلفظ کا پتہ چلے گا. آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کیسے پڑھنا ہے. آپ بھی اس کو ریپیٹ کرتے چلے جائیں، اس کی پریکٹس کریں تو مخارج اور ضروری تجوید جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ اپلیکیشن اپنے اسمارٹ فون پر ابھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو چلیں جلدی موبائل نکالیں اور مدنی قاعدہ کے نام سے اپلیکیشن اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اور آن لائن پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا. تو یہ ماشاء اللہ آپ کی اسکرین پر بھی آ گئی مدنی قاعدہ، گوگل پر بھی ہے، ایپل پر بھی ہے. تو آپ جلدی سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. تو کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. اللہ کریم آج کے اس مبارک اجتماع کے صدقے اتنی عظیم ہستی کا ذکر ہوا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سچی بات تو یہ کہ ذکر سے ہی اتنا لطف آ رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رحمت بھی برس رہی ہوگی. اللہ تربت فاروق اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں ان کے قدموں کی حاضری بھی عطا فرمائے، کیونکہ ان کی بارگاہ کی حاضری دراصل بارگاہ رسالت کی حاضری ہے. کیا عظیم مرتبہ پایا. آخر میں ایک عشق کی بات کر دیتا ہوں، پھر اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کی جہاں تدفین ہوتی ہے نا، جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، وہیں کی مٹی سے اس بندے کی تخلیق ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب ذرا بات بڑی زبردست ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس مٹی سے تخلیق ہوئی نا، اسی مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کی بھی تخلیق ہوئی. اللہ اکبر. ان کو پہلے چن لیا گیا تھا، ان کو پہلے ہی سلیکٹ کر لیا گیا تھا. اور اب چونکہ نبی پاک کا جدھر مزار ہے بالکل ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور اس کے بالکل ساتھ حضرت عمر فاروق ہیں. شیخین کریمین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. اللہ اکبر. نبی پاک نے کس طرح اپنے ساتھ انہیں رکھا. اور ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے آئے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر
صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھا، اور صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور ارشاد فرمایا دیکھ لو جس طرح آج ہم تمہارے سامنے آئے ہیں محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے. یعنی محشر میں قیامت کے دن سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر منور سے باہر نکلیں گے، پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نکلیں گے، اور اس طرح ہاتھ پکڑ کر میرے آقا میدان محشر کی طرف آئیں گے. اہل بقی ساتھ ہوں گے، پھر اہل معلا یعنی مکے کے قبرستان کے جو وہاں پر مسلمان ہوں گے ان کو ساتھ لیں گے، اور یہ قافلہ پھر محشر کی طرف چلے گا. اللہ کرے اس قافلے میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں بھی جنت البقیع میں نبی پاک کے قدموں میں، صدیق اکبر کے قدموں میں، عمر فاروق کے قدموں میں، حضرت جو بھی اہل بیت اطہار کی مزارات ہے، بی بی فاطمہ کا روضہ ہے، سبحان اللہ جنت البقیع میں، اللہ ان سب کے قدموں میں ہم سب کو بھی چھوٹی سی جگہ تدفین کے لیے عطا فرما دے اور جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان تازہ ہوتا ہے ایسی شخصیات کے بارے میں پڑھنے سے. میں گزارش کروں گا کہ دوبارہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے فیضان فاروق اعظم مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں. اس کو پیش تحفے میں بھی دیں، اور انشاءاللہ ابھی تو مدنی مذاکروں کا جب سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ صحابہ کا بھی ذکر ہوگا، فاروق اعظم کا ذکر بھی ہوگا. محرم کے مہینے میں جو مدنی مذاکرے، ابھی میں اس کی تفصیل اعلان کرتا ہوں، بلکہ چلیں اعلان سن لیں کہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ جو ہر ہفتے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو مدنی چینل پر جو ویکلی مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، آنے والے ہفتے کو بھی رات تقریباً 9:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت اور نعت سے ہوگا. وقت مناسب پر امیر اہل سنت بھی تشریف لائیں گے، سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کا وقت جو ہے 9 بجے ہے. اچھا یہ یاد رہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کنٹینیو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہو جائے، کیونکہ یکم محرم سے 11ویں شب تک یہ روزانہ مدنی مذاکرے ہوں گے. اور سبحان اللہ یہ مدنی مذاکرے تو یوں بڑے کمال کے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ صحابہ، اہل بیت، پھر کربلا کے واقعات، تو بہت ساری معلومات، مسکنسیپشن بھی دور ہوں گے، غلط فہمیاں دور ہوں گی، ہمیں صحیح عقیدہ صحیح انداز سے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں معلومات ملے گی. تو آپ نے اب اگلی راتیں مدنی چینل کے ساتھ ہی گزارنی ہیں. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے، ہر جمعرات کو ہمیں کچھ درود پڑھائے جاتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، ہم اپنے معمولات کو پورا کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مل کر پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اب ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم
صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین مزید کچھ اعلانات سماعت کر لیجئے۔ الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی طرف سے کسی رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے کی ترغیب ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے 6 مردوں کے واقعات کا اعلان کیا جائے گا۔ تمام عاشقان رسول مطالعے کی برکات اور امیر اہل سنت کی دعائیں لینے کے لیے یہ رسالہ ضرور حاصل فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اس رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے والوں کے لیے امیر اہل سنت نے کیا دعا فرمائی ہے، اگر ریڈی ہے تو آئیے سنتے ہیں۔ 19 مثالیں غیبت کی۔ بلا اجازت شرعی پیچھے سے کسی کو سست، کاہل، ناکارہ، ڈھیلا، کام چور، نکما، نکھٹو، گنوار، جاہل، ان پڑھ، کم عقد، احمق، بے وقوف، نادان، پگلا، باولا، پاگل، دیر سے سمجھنے والا، موٹی عقل والا وغیرہ کہنا بھی غیبت ہے۔ یا اللہ کریم جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ 6 مردوں کے واقعات پڑھ یا سن لے اسے رزق حلال کھانے اور بچوں کو بھی حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کا بھی اعلان سن لیجئے۔ دعوت اسلامی کے شعبے کفن دفن کی کاوشوں سے میت کے غسل و کفن، نیتوں، فضیلتوں، مسائل اور دیگر کئی معاملات پر مشتمل رسالہ جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس رسالے کا نام میت کے غسل و کفن کا طریقہ حنفی، یہ حنفیوں کے لیے ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ کے آخری نبی حضور مکی مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار، غسل میت کا طریقہ، کفن کیسا ہونا چاہیے، مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ، اس کے علاوہ بہت کچھ، ہدیہ صرف 20 روپے۔ یاد رہے کہ یہ پرائز جو بتائی گئی ہے یہ پاکستان کے لیے ہے، باقی ملکوں کے لیے آپ اپنے مکتبۃ المدینہ سے قیمت یعنی پرائز معلوم کر لیجئے۔ الحمدللہ اب ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، صلاۃ والسلام ہوگا۔ تمام عاشقان رسول اسی طرح ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ صلو علی الحبیب۔ تمام عاشقان رسول سب گنبد کا تصور بان کر مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام عاشقان رسول کعبۃ اللہ مشرف فاقہ تصور بان کر مل کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم إلا الله 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 الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین سبز گنبد کا تصور بان کر مل کر 11 بار درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، اپنے گناہوں کو بھی یاد کیجئے. آئیے مل کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیتے ہیں. کسی پریشانی میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، اللہ کے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم اپنی التجا پیش کریں. آئیے مل کر اپنے کریم مولا کی بارگاہ میں اپنی التجاؤں کو پیش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار
اللهم اجرنا من الشيطان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا حل المشكلات يا حل المشكلات حلل مشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدين والدنيا والآخرة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کو بخشنے والے مولا تیرے دربار میں تیرے گناہگار بندے سیاہکار بندے سر جھکائے ہاتھ اٹھائے شرمندہ حاضر ہیں کس زبان سے تیری بارگاہ میں دعا کرے مولا یہ زبان بھی گناہ کر کر کے گندی کر چکے یہ ہاتھ جو تیرے دربار میں اٹھائے ہیں ہم مانتے ہیں یہ ہاتھ بھی گناہ کر کر کے کالے ہو گئے کچھ بھی نہیں پیش کرنے کے لیے مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں ہم نافرمان ہیں ہم بیکار ہیں کئی بار توبہ کی پھر گناہ کرتے ہیں مولا تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے بس دل کو ایک ڈھارس ضرور ہے کہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو رحمان ہے تو ستار ہے ہمارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائیں تیری رحمت کے آگے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم سے زائد لاج رکھ لے معلوم ہے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے ہم یہ جانتے ہیں مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے اگر تو نے آج ہمیں بخش دیا اور ہمیں جنت میں بلا حساب داخل بھی کر دیا نا مولا تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی تیرا تو کچھ بھی نہیں جائے گا
ہم کمزوروں کا، ہم حقیروں کا، ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ آج سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کیا ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا تیری بارگاہ میں۔ اے اللہ تجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ بس آج کی رات ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بس آج معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بھی بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی بخشش کر دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں، میرے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ اللہ مانتے ہم سزا کے حقدار ہیں، اگر تو عدل کرے، انصاف کرے تو یہ تیرا انصاف ہوگا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر مالک جمعرات کی رات ہم تیرے انصاف کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے۔ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے مولا، پتہ نہیں دنیا میں کدھر کدھر تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے، کتنی آنکھیں اشک بار ہوں گی۔ اے اللہ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو، تجھے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج بخش دے مولا، آج معاف کر دے، آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کا پروانہ عطا کر دے۔ مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در خالی نہیں پھیرنا مولا، سے نہ خالی، مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، نہ خالی، ایک گناہگار کی التجا ہے مولا، ایک گناہگار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ رب کریم ہمیں نیک بنا دے۔ آج فاروق اعظم کا ذکر ہوا، جن کی رائے پر قرآن نازل ہوتا، مولا ان کا صدقہ پیش کرتے ہمیں نیک بنا دے، ہمارا دل عبادتوں میں لگا دے۔ مولا کئی بار توبہ کرتے پھر گناہ میں پڑ جاتے، پھر توبہ کرتے، ہماری توبہ بھی کمزور ہے، اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے، پکی سچی توبہ عطا کر دے، اپنی پسند کے بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ سیدنا فاروق اعظم کے اخلاص کا واسطہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ اے اللہ ان کے تقوی کا واسطہ ہمیں متقی بنا دے، ان کے سجدوں کا واسطہ ہمیں سجدوں کی لذت دے دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے کریم کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کا نظام تتر بتر ہو کر رہ گیا ہے، ہم تھک گئے مولا، ہم معافی مانگتے تجھ سے، ہمارے گناہ معاف کر اور کرونا وائرس کا اب خاتمہ کر دے، کرم کر دے، اپنی قدرت کا نظارہ دکھا مولا۔
ساری دنیا سے کرونا کا خاتمہ فرما دے. جتنے اس مرض میں مبتلا ہو گئے انہیں شفا دے دے. جو اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر. نصیبوں پر کرم مولا. مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. اولاد والوں کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے دے دے. جو رشتے ہو کر گھروں میں چلے گئے مولا ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا کر دے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنانا, صدقہ جاریہ کا باعث بنانا. اے اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. اے کریم اولاد کے دکھ سے سب کو محفوظ فرما. اے رب کریم شب جمعہ ہے. مدینے والی ایک ہستی کا ذکر ہوا ہے, فاروق اعظم کا ذکر ہوا ہے. اللہ تیرے بندے تڑپ رہے ہیں کعبہ دیکھنے کو, نبی پاک کے در کی حاضری کو. بہت عرصہ ہو گیا مولا, کئی لوگ تڑپ رہے ہیں مولا. ویزے نہیں لگ رہے, فلائٹس نہیں چل رہی, راستے نہیں کھل رہے. اللہ تو کرم کرے گا تو سب ہو جائے گا. اللہ کرم کر دے. اب تھک گئے مولا, مدینے سے دور رہ کر زندگی کا لطف نہیں مالک. مرجھا گئے ہیں, دل مرجھا گئے. یا خدا پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. کرم کر دے مولا. یا خدا پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار پھر مولا میں پھر میٹھا مدینہ اے اللہ بے کلی ہے, بے چینی ہے. اللہ دل مرجھا گیا ہے. کرم کر دے مولا, آقا کے مدینے پہنچا دے. راستے کھل جائے مولا. بس اب جلدی آقا کے قدموں میں چلے جائیں, اور اب کی بار جائیں مولا تو ایسا کرم کر کے بس وہی رہ جائیں. آقا کے قدموں میں ایمان اور عافیت والی موت نصیب ہو. جنت البقیع قدموں میں موت آوے, سلامت لے کے جائے دین و ایمان یا رسول اللہ. اے کریم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے, جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا کر دے. اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال ہمارے دل سے نکال دے. تیری رضا پر راضی رہنے والا بنا دے. اے اللہ جن لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں ان کے مسائل حل کر دے. اللہ اگر کسی نے حق دبا لیا ہے خیر سے اس کا حق اسے واپس مل جائے. ظالموں کے ظلم سے بچا, شریروں کے شر سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا, آگ اچانک لگ جانے سے محفوظ فرما. اے اللہ حادثات والی زندگی سے محفوظ فرما. امن چین سکون ہمارا مقدر فرما دے. اے رب کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. جن کے والدین چلے گئے اللہ اب تیری رحمت کے حوالے ہیں, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا میسر کل امر عسیر یسر لی امری. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا میسر کل امر عسیر یسر لی امری.
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا میسر کل امر عسیر یسر لی امری یا اللہ یا اللہ یا اللہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام جی سخالی گھڑی چمکت پاک چاند جی سخالی گھڑی چمکت پاک چاند اس دل افروز ساعت پلا کو سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام سلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی غوث آدم امام تقی والنقا جلوہ شان قدرت پلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پلا کو سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ